بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ نیوز، میں ہوں بسمہ آصف۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے 18 جنوری سے اسکول کھول دیے ہیں، مگر کرونا کا خطرہ بھی موجود ہے۔ کیا یہ حکومت کا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ اس پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عمران ارشاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمران، آپ آج ہمیں بتائیں کہ حکومت نے جیسا کہ اسکول کھول دیے ہیں، کیا یہ ان کا فیصلہ درست ہے؟ جی، اس طرح سے ہے کہ حکومت نے جو سکولز کھولے ہیں وہ صرف اور صرف 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے اسکول اور کالجز کو اوپن کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو خطرہ تو بہرحال موجود ہے، لیکن اسکول کے طلباء کی نسبت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس چیز کو زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا سکتے تھے، اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے تھے، لیکن یونیورسٹیز کو اوپن نہیں کیا گیا۔ اور ٹائم دیکھا جائے تو ٹائم یہ ہے کہ ان دنوں میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ایڈمیشن جا رہے ہیں۔ سو لگتا یوں ہے کہ حکومت وقت نے صرف اور صرف بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو نوازنے کے لیے ان دنوں میں اسکول اور کالجز گویا میٹرک اور انٹر کے طلباء کو بلایا ہے۔ اب اگر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو دیکھا جائے تو اس کی کارکردگی یہ ہے کہ پیپرز میں چیٹنگ ہوتی ہے، پھر قبل از وقت پیپرز لیک ہو جاتے ہیں، پھر کچھ سفارشی اور رشوت دینے والوں کے لیے الگ سے روم مختص ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیپر لینے کے لیے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں وہ انویجیلیٹر خود نقل کروا رہا ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنی جیب بھرنے اور طلباء اور دوسروں کی پاکٹ مارنے کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے۔ تو لگ یوں رہا ہے کہ حکومت وقت صرف اور صرف بورڈ آف انٹرمیڈیٹ جیسے کرپٹ ادارے کو نوازنے کے لیے اس ٹائم سکولز کو کھول رہا ہے۔ جی سر، آپ نے کہا کہ بورڈ آف انٹر کا یہ فیصلہ غلط ہے، تو اس کا متبادل کیا ہوگا؟ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں بے شمار بدعنوانیاں، طلباء کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا جو امتحانی طریقہ کار ہے وہ 70 سالہ پرانا ہے۔ ایسے حالات میں بورڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے امتحانی سلسلے میں طریقہ کار میں جدت لائے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ عذاب اور آزمائش دونوں ایک طرح کی ہوتی ہیں، تو بتائیے کہ عذاب کیا ہے اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آزمائش یہ ہے کہ آپ مشکل گھڑی میں مبتلا ہو جائیں، تو اس مشکل گھڑی کے بعد اگر آپ پہلے سے سنور جائیں، بہتر ہو جائیں، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر آپ کے حالات پہلے سے بدتر ہو جائیں، برے ہو جائیں، تو سمجھ لیں وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں آ گئی۔ ایسے حالات میں ہمارے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ امتحانی سلسلے کو چاہیے تھا کہ اس کو وہ ریوائز کرتے اور اس میں نئی جدت اور ٹیکنالوجی کو لاتے۔ ان دنوں میں بہت ساری ایسی ویب سائٹ اور بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے سرگرم عمل ہو گئے، انہوں نے اپنے طور پہ کام کیا کہ آپ آن لائن پیپرز لے سکتے ہیں، جیسے کلاس مارکر ہے، وائٹل کے نام سے ہے، پیپر جنریٹر کے نام سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ NTS کی طرز پہ آپ امتحان لے سکتے ہیں۔ پھر آپ ورچوئل یونیورسٹی کو اپنا سکتے ہیں کہ پیپر وہ آن لائن دے رہے ہیں، لیکن گوگل سے وہ کوئی چیز سرچ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ سارے ادارے پرائیویٹ سطح پہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے، تو پھر حکومت وقت اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کیوں نہیں کر رہا؟ پھر ان کی زیادتی ایک اور دیکھیے کہ پچھلے سال 9th کے ایگزام نہیں ہوئے، فرسٹ ایئر کے ایگزام نہیں ہوئے، تو یہ
جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ہے وہ اس سال میٹرک کے اسٹوڈنٹ 10th والوں سے بھی فیس وصول کر رہا ہے اور دوسری طرف سیکنڈ ایئر والوں سے بھی فیس وصول کر رہا ہے. تو گویا یوں لگتا ہے کہ سارے ادارے مل ملا کے کھا رہے ہیں, ایک ہی پلیٹ میں سے سارے نوالا اٹھا رہے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے کا ہم پلہ بنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے تم نے مجھے کچھ نہیں کہنا, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اور یہ حکومت وقت اور منسٹری آف ایجوکیشن کی مجرمانہ غفلت ہے. یہ تعلیم کے نام پر طلباء اور غریب عوام سے مذاق ہو رہا ہے. اچھا سر، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ 1 فروری سے حکومت بچوں کو اسکول بلا رہی ہے، مگر کورونا کا خطرہ تو ابھی ختم ہوا ہی نہیں، تو کیا یہ غلط فیصلہ نہیں ہے؟ جی، اس سلسلے میں بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت وقت بالخصوص پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن اور نجی تعلیمی اداروں کو نوازنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے پورے سال میں صرف 3 ماہ اسٹوڈنٹس آئے اور ان سے پوری فیس وصول کی گئی. صرف چند ماہ کے لیے 20% ڈسکاؤنٹ دیا گیا اور اس کے علاوہ فزیکل کلاسز نہ ہونے کے باوجود اداروں نے پوری فیسز وصول کی. اور اب چونکہ سال ختم ہونے والا ہے تو اس سال کے اختتام پر یوں لگ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے تحت چلنے والے سارے پرائیویٹ سکولز وہ طلباء کو نئی کلاسز میں پروموٹ کریں گے. تو وہ جو کتابوں کے نام پہ کرپشن ہوتی ہے، وہ جو ہر کلاس کا الگ یونیفارم ہے اس کے نام پہ پیسے کمائے جاتے ہیں، اور وہ جب نئی کلاس میں بچوں کو پروموٹ کریں گے تو یقینی طور پہ کہیں گے کہ پچھلے سارے ڈیوز کلیئر کریں. گویا یہ بھی ایک طوفان ہے جو گرایا جائے گا، ایک پہاڑ ہے جس میں طلباء اور والدین کو دھونس دیا جائے گا، اور اس میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کھل کے کرپشن کریں، لوٹ مار کریں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں تعلیمی معیار پہلے ہی بہت گرا ہوا ہے، ایسے حالات میں اس طرح کی کرپشن اور ناانصافی اور لوٹ مار اور ہزاروں کروڑوں روپے کمانا اور اس کو نہ پوچھنا، یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے، اور حکومت وقت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. جی عمران، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ.